صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر آپ کے ساتھ آل دا وے فرام ٹورنٹو. بہت شکریہ, آپ لوگ ہمیں اپنے گھروں میں آنے دیتے ہیں, اپنے ساتھ بیٹھنے دیتے ہیں, بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. مگر ہم آپ کی فیڈ بیک کے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں. اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ ہیں تو آپ کو ہمارا نمبر بھی مل جائے گا. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں قابل احترام جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب آل دا وے فرام انگلینڈ ہوا کرتے ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کی اپنی ویب سائٹ bittertruth.uk, جہاں پہ آپ ان کے کالمز, ان کے پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں اور کالمز کو پڑھ سکتے ہیں. اراؤنڈ دا ورلڈ آپ لکھتے ہیں, مختلف پروگرامز میں شمولیت اختیار کرتے ہیں, مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, تو ظاہر ہے اسی لحاظ سے آپ کا تجربہ زیادہ ہے. بہت شکریہ سمیع اللہ ملک صاحب کا کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیتے ہیں تاکہ ارد گرد کی تھوڑی سی صورتحال کے بارے میں ہماری بھی خبر گیری ہو جائے اور باوثوق ذرائع سے وہ انفارمیشن ہمارے اور آپ کے تک پہنچے. سمیع بھائی, جیسے میں ابھی بات کر رہی تھی, اور اٹس جسٹ اے کوانسیڈنس کہ میری آپ کی جب اس ٹاپک کے حوالے سے بات ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ آج انٹرنیشنل میڈیا کے ایک بہت بڑے جو میڈیا ہاؤس ہے, اس نے بھی والدین کی خواہش اور بچوں کا مستقبل کو جوائن کرنا, ان ایکسپیکٹیشنز اور ویلیوز کا ذکر کیا. آج صبح جب میں نے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. تو میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں, اور تھوڑی سی اس سبجیکٹ پہ آپ سے روشنی چاہتی ہوں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد, فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا اور درود کے بعد میں نے ابھی جو آپ کے سامنے بہن جو قرآن کی آیت پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, اس کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے, جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. بہر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پچھلا جو ہم نے پروگرام کیا تھا, اس پروگرام کے بعد میرے پاس پیغامات کا ایک تانتا لگ گیا کہ بھی آج سوشل ایشو پہ ذرا زیادہ بات کریں, کیونکہ سوشل ایشو جو ہے ہر گھر کا معاملہ ہے, سیاست بھر کا معاملہ نہیں رہا, اور پھر سیاسی کھاڑ پچھاڑ کے لیے اور ڈراموں اور لڑائی کے لیے اور بہت سے چینل موجود ہیں. اور اسی وجہ سے میں نے آپ سے جو استدعا کی, درخواست کی کہ سوشل میڈیا سوشل جو ہمارے جو ہیں معاملات وہ گفتگو کی جائے. اور اس میں یقیناً آج کل مغرب میں جو مسلمان اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پریشان ہیں, صرف مغرب میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے ملکوں میں بھی ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بڑے پریشان ہیں. دراصل اولاد کی اچھی تربیت والدین کا بنیادی فرض ہے. صحیح. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ بچہ پیدا کر کے انہیں بے لگام چھوڑ دیا جائے, بلکہ شریعت مطہرہ نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ اولاد کی بہت اچھی تربیت کی جائے تاکہ وہ آگے چل کر اچھے انسان بنے, ایک کارآمد انسان ثابت ہوں, اچھے مسلمان بنے. ماں کی ذمہ داری صرف بچے کو جنم دینے تک نہیں ہوتی, اصل ذمہ داری تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے, جس کا بچے کا سب سے پہلا مدرسہ جو ہے ماں کی گود ہوتی ہے. جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں کہا, صحیح. پولی نے کہا تم مجھے مائیں دو, اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اور اسلام تو اس ماں کے بارے میں تو بہت زیادہ حساس بھی ہے. جیسے آپ نے کہا ماں کے بارے میں اللہ نے ماں کے پاؤں تلے جنت رکھ دی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنی محبت کا جب تمثیل دینے کی باری آئی تو پھر بھی کہا کہ میری محبت جو ہے ماں کی محبت, ماں 70 ماؤں کی محبت سے شروع ہوتی ہے. یہ نہیں کہا کہ 70 باپ کی محبت سے شروع ہوتی ہے, بھی ماں کی تشبیہ دی. مطلب
اب جیسے میں نے کہا کہ بچے کی جو سب سے پہلا جو مدرسہ تھا وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور اگر ماں کی گود میں علم ہے تو بچہ عالم بنے گا، اور اگر ماں سمجھدار ہے تو بچہ بھی سمجھدار ہوگا، اور اگر ماں کی زبان پر جہالت ہے، بےہودگی ہے، تو بچہ بھی اسی کو فالو کرے گا، جہالت کو آگے لے کر چلے گا، بےہودگی کو آگے لے کر چلے گا۔ اس لیے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنی تمام بیٹیوں بہنوں کو راسخ علم سیکھنے کی ضرورت پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیں، یہ کہاوت ہے کہ مرد پڑا تو صرف فرد پڑا، عورت پڑی تو خاندان پڑا۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب بچہ 4-5 سال کا ہوگا تو اس کی تعلیم و تربیت شروع کر دیں گے، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ تربیت کا وقت تو بچے کے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں یہاں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ جی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تربیت کا وقت بچے کی پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سہارا لیتی ہوں تو جب ماں کنسیو کرتی ہے اور جب بچہ ماں کی ووم میں ہوتا ہے، اور سائنس نے اس چیز کو پروو کیا کہ اگر ماں ڈپریسڈ ہے تو بچہ ڈپریسڈ ہوگا۔ اس کا مقصد ہے کہ بچہ جاندار 3 مہینے کے بعد جب اس میں جان پڑ گئی تو وہ ماں اور باپ کی تمام چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے اور ان کا اثر بھی لیتا ہے، ڈیفینیٹلی ان کا اثر لیتا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتی اس میں، جس کا میں نے خود زندگی میں مطالعہ کیا تھا کہ ایون آفٹر مدر کنسیوز، اس کے بعد اس ماں کو اپنی عادات اور اطوار کیسے رکھنا چاہیے، کیونکہ اس پہ اثر پڑتا ہے اس کی عادات اور اطوار کا بچے کے اوپر، اس کے مشاغل کا اثر پڑتا ہے بچے کے اوپر۔ آپ نے آپ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ میں خود بھی ایک پڑھ رہا تھا، جی بلکہ میں ایک کانفرنس میں نے اٹینڈ کی جس میں ایک بہت بڑی گائنیکالوجسٹ تھی، بہت مشہور زمانہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دیکھنے میں آیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب بچہ جیسا انفراد، جب بچہ ماں کی گود میں تھا تو ایک ماں نے، کئی ماؤں نے یہ بات کہا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جو میوزک ہم سنتی تھی جب بچہ پیٹ میں یا تھا، تو جب بچہ پیدا ہوا تو ہم نے دیکھا چند گھنٹوں چند دنوں کے بعد جب وہ میوزک میں لگاتی تھی تو بچہ متوجہ ہوتا تھا اس میوزک کی طرف، خاص طور بالکل صحیح۔ پر ماؤں نے کئی دفعہ دوسرا میوزک لگا کے دیکھا تو بچہ پھر متوجہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ میوزک، اس نے کہا کہ جو میں سنا کرتی تھی بچہ متوجہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ بچے جو ہے اس سے انہوں نے اثر لیا۔ بات خیر آپ کی یہ گفتگو بڑی کھلی ہو جائے گی، مگر میں اس حد تک تو خیر نہیں جانا چاہتی۔ یہ جو مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی مصلحت، ہم نے ہر چیز کو مذاق کے زمرے میں تو لے آئے، جوکس کے زمرے میں تو لے آئے۔ یہ جو مرد کی 4 شادیاں کہیں تھیں نا، ایک تو یہ کہ اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، آدمیوں کی شہادتیں، قتل بہت زیادہ ہوا کرتے ہوتے تھے، عورتوں کی بہتات تھی۔ اس وقت بھی رشیا میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو معاشرے کے بیچ میں برائی نہ پنپ سکے تو وہ ایک سے کہ 4 نکاح کریں اور آپ آگے کی طرف چلیں۔ ایک اور چیز تھی کہ بجائے اس کے کہ عورت از آلویز a precious person in the family، اور ونس اگر ایک عورت نے کنسیو کیا ہے تو اس عورت کو اللہ نے ایک ذمہ داری دے دی، اور 3rd منتھ پہ خاص طور پہ جب جان پڑ جاتی ہے، یعنی ہارٹ بیٹ باقاعدہ آ جاتی ہے اور سب کچھ، وہ تو اس سے پہلے ہی آ جاتی ہے، فرسٹ ویک میں ہی ہارٹ بیٹ تو آ جاتی ہے، مگر جب اس کے آرگنز بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یقیناً مرد جو ہے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ اس کا خیال رکھنا اس کا فرض ہے، اس کی جی پوری ضروریات کو پورا کرنا اس کا فرض ہے۔ مگر اب وہ عورت اکیلی نہیں، اس کی ووم میں وہ ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرے گا جو جس حساب سے وہ پیرنٹ کو دیکھے گا۔ تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، مگر اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو اٹ ڈز میک سینس، اٹ ڈز میک سینس۔ میں یہ بات درست ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، 4-5 سال کے بعد اس کی تربیت پہ ہم غور کریں گے، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ایبسولوٹ رانگ۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تربیت کا وقت جو ہے بچے کے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ ظاہر اس میں کوئی عقل و شعور اور تمیز کچھ نہیں ہے،
لیکن نہ تو اس کے سامنے کوئی برا کلمہ کہنا چاہیے، نہ ہی کوئی بری حرکت کرنی چاہیے، کیونکہ بچہ ہوش میں ہے، اگر بول نہیں رہا تو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، اس کا قلب جو دل جو ہے سفید کاغذ کی مانند ہے، ہوں اور آنکھ کے ذریعے جو حیت جائے گی دل پہ نقش ہو جائے گی۔ اگر کوئی بری بات گالی گلوچ سنے گا، وہ کان کے راستے دل تک تو پہنچے گی، اور پھر بڑا ہو کر وہ بھی ایسی حرکات کرے گا۔ صحیح اس لیے بچوں کے سامنے ہمیشہ تہذیب اور شائستگی سے بات کرنی چاہیے، صحیح تاکہ ان میں اچھی عادتیں جنم لیں۔ صحیح پھر اولاد کی اچھی تربیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا، کہ جو میں نے جس سے میں نے آج شروع کیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں ایک نقطہ بیان جو کیا وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بچائیں آپ، پھر فرمایا اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں آپ۔ آج کے والدین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اولاد جو ہے اچھی بن جائے، لیکن خود کو نہیں بدلتے، وہ بچوں کو اچھا ماحول نہیں دیتے، گھروں میں خود ایسی چیزیں لا کر رکھ دیتے ہیں جو خود ان کے اور ان کے بچوں کے اخلاق اور اعمال کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ صحیح تو جب گھروں میں ہی گناہوں اور اللہ سے دوری اور نافرمانی کے سامان مہیا ہوں گے، تو اولاد کے سنورنے اور سدھرنے اور نیک صالح بننے کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی یہاں ایک اور مثال بھی دے دوں۔ ہوں میرا کیونکہ گھر کے جو میری قریب مسجد اس سے میرا ایک تعلق ہے، وہاں پہ بچے قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ یقین کریں میری بہن، میں نے میجورٹی دیکھی بچے جو لوگ لاتے ہیں اپنے بچوں کو مسجد کے دروازے تک لاتے ہیں، دروازے تک چھوڑ کے اندر چلے جاتے ہیں، خود مسجد کے اندر نہیں آتے، بچے کو مسجد کے دروازے پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں ہمارے ایک صاحب ہوتے ہیں وہ مسجد کو بچے کو پکڑ کے وہ کلاس روم میں لے جاتے ہیں، لیکن باپ جو ہے وہ خود اندر مسجد آنے کی توفیق انہیں نہیں ملتی، تو وہ نہیں آتے وہ تو۔ اب ایک بتائیے اگر ہو ایسے سکتا بچوں ہے ان کیسے؟ کی کوئی مجبوری بھی ہو، مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب بتائیے اس حوالے سے آپ اولاد کے سنورنے سدھرنے اور نیک اور صالح بننے کی توقع ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی، پھر اپنے اہل عیال کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت مبارکہ میں ترتیب دے رکھی ہوئی ہے اسی ترتیب سے ہمیں کرنا ہوگا۔ پہلے خود کی تربیت کریں، بعد میں اپنے بچوں کی اصلاح پر دھیان دیا جائے، پھر اس کے بعد اپنے اہل خانہ کی تربیت کے ساتھ دیا جائے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ میں کئی دفعہ میں نے یہ بات کہی ہے اپنے دوستوں سے، میں نے کہا کہ یار اس جو بچوں کو جو والدین ہیں ان کو بھی بلایا جائے مسجد کے اندر، ان کو بھی پڑھایا جائے، ہاں جی، تاکہ انہیں احساس ہو کہ بچے کی تربیت کے لیے آپ کی اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی کچھ احساس ہے، آپ کو نہیں ہے، اللہ کے گھر میں آئیں اور اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچیں، یہاں اللہ سے مانگے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے۔ مسجد سے محبت انہیں سکھانی بہت ضروری ہے۔ پھر دوسری طرف کچھ لوگ صرف اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، ایک اور پہلو بھی آپ کو سمجھ رکھتا ہوں میں، صف اول میں نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن اولاد جو ہے وہ گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، دھسی ہوئی ہے، مگر والدین کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے حصے پہ تو خوب عمل کیا، مگر اس آیت کے اگلے حصے میں یعنی اولاد کی تربیت تک جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے وہ۔ ایسے لوگوں سے اگر ان کی اولاد کے بارے میں بات کی جائے تو فوراً انہیں وہ پچھلے نو والی مثال دے دیں گے۔ تو کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے بھائی وہ پورا واقعہ پڑھیں، آپ پورا واقعہ نہیں پڑھتے کہ نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ اپنے بیٹے کو تبلیغ کی تھی، ان کا بیٹا نہیں رائے راست پہ آیا، ان کی اہلیہ ان کے رائے راست پہ نہیں آئی۔ اس لیے بچوں کی تربیت میں عام چیز جو اور اچھی عادات کا پایا جانا اور بری عادات سے بچانا بھی شامل ہے۔ اگر کوئی بچہ غلطی کر رہا ہے تو والدین کو چاہیے کہ پیار سے اسے سمجھائیں، بہت پیار سے محبت سے سمجھائیں، اور اسے اس برائی کے نقصانات اور گناہ سے بھی آگاہ کریں۔ ممکن ہے ایسا کرنے سے بچہ باز آ جائے، اگر پھر بھی وہ غلط عادت نہیں چھوڑتا تو ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے اس کی وہ غلط عادت چھوڑانے کی ضرور کوشش کریں، اور ضرورت پڑنے پر بچوں کو اصلاح کی نیت سے ڈرایا بھی جا سکتا ہے، لیکن مقصد تو اصلاح کرنا ہی ہونا چاہیے، مطلب اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے آپ کو۔ پھر بعض لوگ جو ہے بچوں کی غلط عادات پر خوش ہوتے ہیں، اور اس طرح ایک غلط عادت جو ہے اس کی بچے کی پختہ عادت بن جاتی ہے۔ اگر بچے نے گالی نکال دی تو سارے گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، اور وہ بچہ بار بار گالی نکالتا جا رہا ہے، اور ایک برائی کو برائی سمجھ سے آ رہی ہے، بچہ تو آ رہی ہے، اسے کیا پتا یہ گالی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گالی دوں سارے گھر والے خوش ہو رہے ہیں تو وہ اور نکالے گا گالی۔ اس طرح بچے نے اسکول جانا شروع کیا، کلاس میں کسی بچے کی چیز پسند آئی، بچے نے اٹھا کر چھپا لی،
گھر لے آیا، ماں نے دیکھی اور دیکھ کر نظر انداز کر دیا. یہ یہاں یہ معاملہ ہے جہاں سے برائی شروع ہوگی. یعنی بچے کو دوبارہ کوئی چیز چھپانے کا پھر موقع مل جائے گا کہ ماں نے پوچھا ہی نہیں گھر میں. اس طرح اس کی چوری کرنے کی عادت جو ہے پکی ہو جائے گی. دوسرے بچوں کی چیزیں چھپانے کی اور لوگوں یعنی گھر میں بھی چیزیں چورانے کی اس کی عادت بن جائے گی. قصور کس کا ہے؟ اسی ماں کا. اگر ماں اچھی تربیت کرنے والی ہوتی تو پہلی بار ہی بچے کے پاس ایک ایسی چیز جو اس کی نہیں ہے اسے دیکھ کر فوراً پوچھتی کہاں سے آئی ہے یہ، کس سے لی تم نے، کیوں لی تم نے، جس کے یہاں سے جاؤ اسے واپس کرو. ایسا کرنا بیٹا گناہ ہے. پھر بچے کو ڈر ہوتا ہے جب ایک دفعہ ایسا کرے تو اسے دوبارہ کچھ چھپانے کا یا چوری کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اس طرح بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں ہم یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بچہ ہے بڑا ہوگا تو سمجھ آئے گا. لیکن وہ بڑا ہوگا سمجھتا نہیں ہے، آپ کو سمجھا جاتا ہے، آپ کی آنکھیں کھول جاتا ہے. اس لیے روز اول سے ہی اپنے بچوں کی بری عادتوں کو ان کے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اچھی عادات پیدا کرنی چاہیے. اور اچھی عادات پیدا کرنے کے لیے خود اپنی عادات میں توجہ دینی چاہیے. سب سے بڑی آپ کی جو دولت ہے وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اور ہر ذی شعور جو ہے اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے. یہ آپ کی عادت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے. اچھی عادات پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو دلیل کے ساتھ اور پیار سے اپنی بات سمجھائی جائے. بچے کو اچھے کاموں کا حکم دینے کی بجائے بچے کے دل میں اس کام کی محبت پیدا کرے. بچے کو مجبور نہ کرے، سٹریس نہ دیں اسے کہ بھئی آپ نے فلاں کام ضرور کرنا ہے، بلکہ اس کے سامنے اس کام کی اور کام کرنے والوں کی تعریف کیا کریں آپ، تاکہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو اور وہ خود بہت ایسا کرنے لگے. جب بچے کو پتہ چل جائے کہ بھئی اگر یہی یاد کرنے والے میرے ماں باپ کو بہت پسند ہیں تو لازمی بات ہے کہ اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے وہ بھی ان عادات کو اپنائے گا. پھر جیسا کہ بچوں کو اگر کہا جائے کہ فلاں بچہ اتنا اچھا ہے، وہ فلاں فلاں کام کرتا ہے، تو بچہ بھی فوراً اس کا اثر لیتا ہے. میرا بہن یقین کیجیے ذاتی مشاہدہ ہے کہ اگر بچوں کو زبردستی کو کام کہا جائے اور پھر اس کی پابندی کروائی جائے، سر پہ ڈنڈا کھڑا کیا جائے، تو بچہ وہ کام ڈر سے کر تو لے گا، لیکن ڈر ختم، پابندی ختم. مثال کے طور پہ یہ بچوں کو نماز پڑھنے کا ہم کہتے ہیں، یہاں باپ جو ہے ساتھ دے کر چلتے ہیں، سختی بھی کرتے ہیں ہم، بچہ ڈر سے نماز تو پڑھ لیتا ہے. لیکن وہی بچہ جب شعور کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اپنے بھلے برے کی تمیز کرنے لگتا ہے، تو نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے پر اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات ملتے ہیں، اور نہ اسے یہ معلوم ہے کہ اگر نماز نہ پڑھی تو اللہ کو کیا جواب دینا پڑے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح دلیل اور منطق سے کریں کہ انہیں اچھی عادات کے ساتھ ساتھ ان کے فوائد اور بری عادات کے نقصانات کا بھی علم ہونا چاہیے. پھر تعلیم کے زیور سے آراستہ کیے بغیر انسان کو معاشرے میں ایک نامکمل اور ادھورے پن کا احساس رہتا ہے. کیوں نہ ہو، کیونکہ تعلیم ایک میٹھے پھل کی مانند ہے. تعلیم انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے، زندگی کو ایک خوبصورت اور حسین نکھار کے ساتھ ایک آرام دہ خواب کی تعبیر صرف اور صرف تعلیم ہی تو فراہم کرتی ہے. اور ہمارے قرآن میں، ہماری حدیث میں بھی موجود ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی تعلیم کو تو فرض قرار دیا گیا ہے. پھر لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ تربیت حاصل کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا تعلیم کا حصول ہے. اگر تعلیم ضروری ہے تو تربیت بھی ضروری ہے. اگر تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی ہو جائے تو پھر فرد جو ہے معاشرے، ملک و قوم کی ترقی کا ایک اہم ترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اس نے کہا کہ تم اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر بچے کو گھر سے اگر ہم ٹریننگ دیں گے، اچھی ماں ہوگی، جیسے انہوں نے کہا اچھی ماں ہوگی تو بچوں کو ٹریننگ دے گی بچے کو. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم انسان کو ایک ویژن دیتی ہے اور تربیت اس کو عملی طور پر نافذ کرنے کا فن سکھاتی ہے. پھر ماضی کے تجربات نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے میری بہن کہ معاشرہ یا ملک و قوم کی شاندار ترقی اور خوشحال اور پرسکون زندگی کا حصول صرف اور صرف اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت کے بغیر ناممکن ہے. میں آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. پچھلے کئی پروگرام میں آپ نے بار بار جب آپ میری توجہ دلاتی تھی اور کہتی بھی تھی، یعنی بات آپ کی درست تھی
کہ ماؤں کی باپ بار بار ماؤں کی طرف توجہ کرواتی تھی، مائیں ٹھیک ہوں تو پھر بچے بھی ٹھیک ہوں گے، معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں، بات آپ کی درست ہے، کیونکہ تربیت کی پہلی درسگاہ واقعی ماں کی گود ہے. عزیز و قارب سے میل جوڑ رکھنا، دوست احباب سے تعلقات رکھنے سے ہماری تربیت جو ہے اس کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے. انسانوں سے محبت و پیار، ان کے دکھ درد میں شرکت کا مرہون منت جو معاشرتی آلہ جو ہے وہ تربیت ہی تو ممکن ہے. اب یہ ہمارے معاشرے میں ٹارگٹ کلنگ، ڈکیتی، معصوم شہریوں کا قتل عام جیسے گھنونے جرائم کو مرتکب افراد جو ہے ضرور معاشرے کی ناج صافی ان کے ملنے والی تربیت ہی کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں. اس کی ایک مثال ایسے ہے، میں پچھلے دنوں اخبار پڑھ رہا تھا تو پولیس نے 2 ڈکیٹ کو پکڑا، مطلب ان کو تو پتا چلا کہ وہ پوسٹ گریجویٹ ہیں. وہ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم 4 سال نوکری کے لیے دھکے کھاتے رہے اور ہمیں نوکری نہیں ملی، ہر جگہ سے ہمیں مایوسی ملی اور گھر کے اخراجات تھے، گھر والے بھی تانے دیتے تھے کہ تمہاری تعلیم پہ اتنا خرچ کیا ہے، جاؤ جا کے کام ڈھونڈو، یہ کرو وہ کرو. تو انہوں نے پوچھا پولیس والے نے کہ اب تم جاتے ہو پیسے دیتے ہو، تو ماما نے پوچھا نہیں، کہتے ہیں ان کو بتا دیا ہے کہ ہم نوکری کر رہے ہیں، نوکری لگ گئی ہے. لیکن ایسی نوکری کی طرف بھی ماں باپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ یکدم جب پیسے کی ریل پیل ہو جائے، بچے کی عادات تبدیل ہو جائیں تو پتہ کرنا چاہیے نا کہ وہ کون سی نوکری پہ جاتا ہے. وہ پھر یہ جو میں نے اب سے ذکر کیا تمام مسائل کا حل صرف اور صرف ہمیں نفسیاتی اور ترجیح بنیادوں پر کرنا چاہیے، کہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ پولیس کے سامنے وہ لوگ آئے. پھر ایک اور زاویے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم و تربیت کو اگر ہم مغربی ماحول سے موازنہ کریں، کیونکہ آپ بھی کینیڈا میں ہیں، میں بھی انگلینڈ میں ہوں، اور آپ کے پروگرام کو مغرب میں بھی بہت دیکھا جاتا ہے، ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، لیکن مغرب میں بھی بہت دیکھا جاتا ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں وہ اس کا بھی ذکر کیا جائے. یعنی ہمیں مشرق و مغرب کے ماحول میں ایک قابل غور تضاد نظر آتا ہے یہاں پہ. آپ بھی اس سے اتفاق کریں گی کہ مغرب میں اب فیملی کلچر کے رواج کا گہرا فقدان ہو گیا، اب وہ فیملی کلچر اب نہیں رہا. وہاں روایتی انسانی طرز عمل کے مضامین کے مطالعے کی جگہ جدید اب سائنسی علوم، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی کے علوم نے لے لی. معیاری تربیت کے فقدان کی وجہ سے تعلیم و تربیت کی جگہ جو ہے تعلیم اور مادیت پرستی نے لے لی. اب مغرب کے ماحول میں پرورش پانے والے افراد خونی رشتوں کی پامالی کے مرتکب ہو رہے ہیں، جبکہ اسلامی معاشرے میں تربیت پانے والے افراد جو ہے معاشرے کے ایک اعلیٰ اور مثالی نمونہ پیش کر رہے ہیں. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے یاد آ گیا، میری اہلیہ بیمار تھیں اور مجھے مجبوری کی حالت میں یعنی NHS کی طرف سے اجازت نہیں ملی کہ میں نے گھر پہ رکھ سکوں، اور میں نرسنگ ہوم میں تھی، 7 سال میں ان کے ساتھ میں نے گزارے وہاں پہ. آپ یقین کریں کہ میں نے نرسنگ ہوم میں بہت سے بوڑھے اور بوڑھیاں اور مریض دیکھے وہاں پہ. بہت کم لوگ اس سے ملنے کے لیے آتے تھے، اس سے بہت کم آتے تھے، اور وہ اکثر جو ہے ہماری طرف دیکھ کے کہتے تھے کہ بھی آپ کے بڑے عزوقار آتے ہیں، آپ کے بچے آتے ہیں ریگولرلی، اور آپ کے دوسرے دوست ہیں وہ بھی آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں، ہمارا کو آتا ہی نہیں یہاں پہ، بچے ہی نہیں آتے. موسٹلی جو بچے ہوتے تھے وہ ان کے نواسیاں نواسے یا پوتے یا پوتیاں آتی تھی، وہ چھوٹی عمر کے جو انہیں دیکھنے کے لیے آتی تھی. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم نے یہاں کے معاشرے کی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اب یہاں پہ والدین جیسے مقدس بزرگوں کی ناقدری اور تزلیل کے معاشرے کی بے حسی کا نمونہ پیش کر رہی ہے، جبکہ ماں باپ جیسی مقدس ہستیاں ہمارے لیے مشرق کے علاوہ دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی ہیں. ہمیں تو یہ سمجھایا جاتا ہے، ہم کرتے بھی ہیں. ایک سب سے بڑا جو معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اب یعنی پاکستان کے اندر بھی دھڑ دھڑ نرسنگ ہوم بننے شروع ہو گئے، اولڈ پیپل ہوم بننے شروع ہو گئے ہیں. نرسنگ ہوم خیر نہیں بنے وہاں پہ، اولڈ پیپل بننے شروع ہو گئے ہیں بدنصیبی سے. لیکن اب بھی یہاں برطانیہ کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس نرسنگ ہوم میں تھا وہاں پہ سارے نرسنگ ہوم بہت کافی اچھا نرسنگ ہوم تھا، تقریباً کوئی 60 کے قریب بیڈ تھے وہاں پہ، اور 60 میں سے صرف میری اہلیہ اور ایک اور تھے، ایک ڈاکٹر صاحب بہت ضعیف تھے، وہ تھے، وہ بھی گورنمنٹ کی پابندی کی وجہ سے وہاں پہ نہیں لایا گیا تھا، وگرنہ وہ بھی اپنے باپ کو گھر رکھنا چاہتے تھے جس طرح میں اپنی اہلیہ کو گھر رکھنے کے لیے قائل تھا. اور یہاں ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں سرے سے. وہ تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں ماں کو جو ہے بھیج دیا جاتا ہے نرسنگ ہوم میں یا اولڈ پیپل ہوم میں. صحیح سر. سر ہمارا بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. یہ
بہت وسیع ٹاپک ہے. مجھے بھی بلکہ آج ابھی گفتگو میں یہی لگ رہا ہے کہ ہم جیسے بایولوجی تھی نا، بایولوجی، پھر زوالوجی اینڈ باٹنی ہوئی، اب ہر ایک کے بے شمار اور شاخیں ہیں، کیونکہ اٹس سو ویسٹ سبجیکٹ کہ جب اسپیشلائز کرنا ہوتا ہے تو ہر چیز کا، حالانکہ پہلے تو بایولوجی ہوا کرتی تھی صرف، مگر اب سینکڑوں شاخیں ہیں ان کی آگے. اسی جی طرح سے یہ ٹاپک بھی اتنا وسیع ہے، مگر یہ ہر چیز کی ابتدا جہاں سے آتی ہے ہم وہاں کی طرف موو کریں گے. ہماری ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بالکل. سر ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آپ تمام کو. مجھے پتہ ہے کہ بعض اوقات بعض چیزیں اچھی نہیں لگتی، دل نہیں کرتا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جب ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو استاد چیٹنگ کرنے سے منع کیا کرتے ہوتے تھے، اور میں خود بھی ٹیچر رہی اور ہم باقاعدہ سپروائز کیا کرتے تھے، بھی چیٹنگ کوئی نہیں کرنی. کبھی کبھی ہم انجوائے بھی کیا کرتے ہوتے تھے. مگر پھر اس عمر میں آ کے جب مجھے اسٹوڈنٹ بننے کا موقع ملا تو پتہ چلا کہ چیٹنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے. بات ہم اس وقت تربیت کے حوالے سے کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ کہتی ہوں، یقیناً جیسے میں نے پروگرام کے اختتام میں اپنے انٹرول سے پہلے کہا تھا کہ یہ بڑا واسٹ ٹاپک ہے، تو میں فوکس کرنا چاہتی ہوں ماں پہ، کہ ماں کو، اور مجھے پتہ بہت سے لوگوں کو شاید یہ اچھا نہ بھی لگے، کیونکہ جب ہم نا بعض چیزوں میں آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں، پک اینڈ چوز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک، تو مگر ماں کے لیے، میں تو خود عورت ہوں اور میں ماں کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ماں کے پاؤں کی طرح جنت ہے. ایسی تو کوئی چیز نہیں مل جایا کرتی ہوتی. پہلی قربانی ونس اے وومن اور مدر اپنا چائلڈ کو ایکسپیکٹ کرنا شروع کرتی ہے تو وہ اپنی زندگی کو اس لحاظ سے پائس کرتی ہے کہ ناؤ میں اور میرا بچہ. وہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھتی ہے، وہ اپنی، میرا خیال ہے، گفتگو کا خاص خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے، تو وہ پھر بچے کی ڈلیوری ہوتی ہے. اس کے بعد ماں کی قربانی ختم نہیں ہوتی. یہ تو کہاوتیں بھی ہیں کہ ماں خود گیلے پہ سوتی ہے، بچے کو سوکھے پہ سلاتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، بچے کو فوڈ دیتی ہے. ایسے 21ویں صدی میں تو بہت ساری چیزیں بدلتی بھی چلی جا رہی ہیں. مگر اس کے بعد پھر جب بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنی نشو و نما اس کی ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر ماں کا اپنے گھر میں طریقہ کار، یعنی شوہر کو وہ مجبوری نہ کرے کہ میری بہن کے گھر یا میری دوست کے پاس بہت پیسہ ہے، یعنی وہ ایک مقابلے کی ریس نا، وہاں سے رشوت شروع ہوتی ہے. یعنی اب گھر میں وہ آنے کا ہوا. مجھے یہاں سے ایک واقعہ یاد آ گیا. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، بڑا پیارا اسٹوڈنٹ تھا، میں اس کا نام نہیں لوں گی. تو اس کے والد کی نا اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑی پوزیشن تھی. بڑے پیارے بھائی اور بہن دونوں میرے اسٹوڈنٹس تھے. تو وہ کہا کرتا تھا، مس میرے ابو کا 5 لاکھ کا پرائز بانڈ نکلا ہے. اچھا بھائی ٹھیک. اور ہر 3 مہینے کے بعد، ہر 2 مہینے کے بعد ان کا پرائز بانڈ نکلا کرتا تھا. کبھی 5 لاکھ کا نکلتا تھا، کبھی 3. انٹیلیجنٹ ماں باپ تھے، انہوں نے بچوں کو جو پیسے کی اتنی فراوانی تھی اس کو ایکسپلین کرنے کا یہ طریقے، جینون پرائز بانڈ نکلا ہے، اٹس ویری جینون. مگر اب وہ، تب تو وہ بچہ تھا، اس کو یہ پتہ تھا کہ پرائز بانڈ نکلتا ہے. مگر آج وہ جوان انسان ہے، یقیناً اس کو پتہ ہوگا کہ میرے باپ کا انکم کا کیا ذریعہ تھا. آف کورس ان کی پوزیشن بھی بہت بڑی تھی، سہولیات بھی ان کو اسی لحاظ سے ملا کرتی ہوتی تھی. مگر آج کا نوجوان ڈیفینیٹلی اس کو پتہ ہوگا کہ میرے والد کا، اور پھر ایک تو طریقہ کا اور ایک غلط، یعنی کہ اس زمانے میں پرائز بانڈ جس کا نکلا کرتا تھا، اگر 5 لاکھ کا نکلا تو اس کو 5.5 لاکھ دے کے پرائز بانڈ یہ لوگ لے لیا کرتے ہوتے تھے. یعنی آپ نے اپنے بچے کی تربیت کے بیچ میں وہ چیز شامل کر دی کہ ان ذرائع سے پیسہ اس طرح سے کمایا جا سکتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ ماں ہے جو گھر میں آنے والی ہر چیز کو نوٹس کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو اس ماں کی قربانیاں ہیں، وہ قربانیاں ان بچوں میں نظر آتی ہیں.
میرا جہاں تک خیال ہے کہ ایک عورت کا کردار جو ہے نا وہ تمام چیزوں کو بدل کے رکھ سکتا ہے. اور پھر خاندان. بعض اوقات جب ہم مادر پدر آزاد ہو جایا کرتے ہوتے ہیں تو ہم غلط راستوں کی طرف بھی چل دیا کرتے ہوتے ہیں. یہ جو مجھے کوئی یقین ہے اس بات کا کہ اگر میں نے جنت میں جانا ہے تو میں نے اپنے اعمال کے سر کے اوپر جانا ہے، پیریڈ. مگر یہ ضرور ہے کہ پتہ ہے کہ باپ کون ہے یا ماں کون ہے، ماں کے ماں باپ کون ہیں، اس کے ماں باپ، یعنی آپ کو اپنی نسل کے بارے میں، یعنی آئی ڈونٹ نو، آپ کو شاید یہ بات میری اچھی نہ لگے مگر دس از واٹ مائی بلیو، اور میں اپنے بلیو کے لحاظ سے اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہ رہی ہوں. اور ماؤں پہ بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کیسے ریز کرنا ہے. آپ دیکھیے گا کہ قرآن میں یہ لفظ ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو 2.5 سال کی عمر تک دودھ پلائیں اور بیٹوں کو 2.25 سال کی عمر تک. اور اگر آپ پیدائش کے مرحلے میں دیکھیں تو بہت ساری امیونٹیز ہم کو پیدائش سے پہلے مل جاتی ہیں، مگر وہ جو ماں کا دودھ پینا ہے وہ چند اور امیونٹیز پرووائڈ کرتا ہے جو فرسٹ 2 days میں ہے. مگر آج کل وہ بیچاری بچی تو شاید اپنے بچوں کو فیڈ کرنا چاہتی ہے، مگر بچی کے والدین وہ یہ کہتے ہیں اچھا تمہارا میاں کہا مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے چھوڑ کے آ جانا. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ڈیورس ریٹ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج ایک آدمی جب غلط کام کرتا ہے تو آپ یقین کیجئے گا the only thing but I see is کس ماں نے اس کو پالا ہوگا. جب کوئی اچھی طرح سے بات کرتا ہے تو میں سوچتی ہوں کون سی خوش قسمت ماں ہے جس نے اس کو پرورش کی ہوگی. آپ کسی بندے کے بات کرنے سے اس کے ماں باپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کس ماحول کے بیچ میں اس بچے کی پرورش ہوئی ہوگی. تو ماؤں کو بڑا رول جاتا ہے. سمیع بھائی بلکہ آپ ہی آج مجھ سے شیئر کر رہے تھے آج کے آدمی. میں ایک چیز اور آپ بیشتر کے کہ سمیع بھائی آئیں، پھر میں چاہتی ہوں کہ سمیع بھائی بات کریں. بہت سے لوگوں سے رابطہ رہتا ہے اینڈ سب سے بڑا سیڈ بات کیا ہے، شادی کو 35 سال ہو گئے ہیں، اب بیوی نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ وہ آدمی نیکڈ ویڈیوز بہت دیکھتا ہے اور اپنی بیوی کو چیٹ بہت کرنے لگ گیا، چلو جی ڈیورس کی طرف بڑھ گیا. یعنی آپ نے 30-35 سال 30 سال 25 سال عمر گزاری، وہ قربانی اور اثار کا جذبہ کہاں گیا؟ اور اس آدمی کے بیچ میں کیا پرابلم آ گئی، کون سی کمپنی کے بیچ میں وہ چلا گیا کہ اس نے ایک دم سے بالکل ہی اخلاق کی پستی کو چھو لیا. عورت نام ہے جذبے کا، عورت نام ہے ایثار کا، اور اسی قربانی کے عوض ہی اس کے لیے اس کے پاؤں تلے جنت ہے. جی سمیع بھائی، آپ آج ذکر کر رہے تھے کہ آپ کینائن ڈاگس کی خریداری کے لیے نکلے، تو وہ جو خاتون تھی انہوں نے اس کتے کی نسلوں کے بارے میں آپ کو سمجھایا. میں جو آپ کو بتا رہا تھا، میرے پاکستان سے کچھ دوست آئے تو انہیں 6 مہینے پہلے یعنی اس فرم کے ساتھ انہوں نے اپنے جو چھوٹے 2 پیٹ انہوں نے لینے تھے وہ بک کروائے انہوں نے. اور جب میں ان کے ساتھ گیا لینے کے لیے تو پھر وہ خاتون جو تھی وہ بہت بڑا فارم ہاؤس جہاں پہ وہ بریڈ کرتے ہیں ان کتوں کو اور بچوں کو، تو وہ جب کتا دے رہی تھی تو کتے کے کھانے پینے کے انداز، اس کے آداب اور سب چیزیں سکھا رہی تھی اسے. اور اس نے کہا پھر یہ بھی کہا کہ پھر اس نے اس کا کتے کا فیملی ٹری دیا جب ہمیں، تو اس کے صاحب کا 9 نسلوں کا بتایا ہے، اس کے 9 باپ کا بتایا اس نے. تو میں نے ایسے عدل تفنن اس سے کہا، اس خاتون کا نام لے کے میں نے کہا کہ میں نے مسکرا کے کہا، میں نے کہا کہ کیا تمہیں بھی اپنے فیملی ٹری میں 9 فور فادرز کا علم ہے؟ اس نے چونک کے میرے سے دیکھا اور وہ مسکرا دی. اس کا نہیں، میرے پاس تو نہیں ہے، اپنا نہیں ہے. اور میں تو لکھنے والا آدمی ہوں، بہت میں حساس میں اس معاملے میں. نے یہ سوچ لیا میں اس معاشرے کی
ایک طرف بہت ترقی میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان سے ایک آدمی 2 پیٹ خریدنے کے لیے یہاں پہ آیا، ٹھیک ہے وہ بڑے اسپیشل پیٹس مطلب یہاں پہ لینے تھے، لیکن یہ طرح یہ ترقی ہے، اور یہاں ایک یہ یہاں پہ یہ جب وہ ان کی ترقی جو ہے، ان کی ترقی کی رفت جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور ان سر کا یہ میری جسارت نہیں ہے کہ میں آپ کو چیک کر سکوں، میں بڑی معافی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے یہ عرض کرتی ہوں، اس معاشرے میں نا جہاں پہ میں رہتی ہوں، میں نے بلکہ دیکھا ہے جو بچہ تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں میں ہوتا ہے تو وہ گیم میں بچوں کو فیملی ٹری سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سر میں اس معاشرے کی جب میں بات کرتی ہوں تو اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو صرف وہ بری چیز دیکھتے ہیں، مگر یہاں کے جو خاندانی لوگ ہیں نا وہ اپنے ماں باپ کا بڑا احترام کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے، یہ مدر ڈے اور فادر ڈے کیا ہے؟ نہیں سر اس چیز کو چھوڑ دیں، اس سے بتائیے ٹاپک بڑا لمبا ہو جائے گا. میں آپ کے ساتھ میں نے کہا میں جسارت ہی نہیں کرتی. اس سے صرف ایسے چھوٹا ٹچ کرنا چاہتا ہوں. نہیں سر دیکھیے وہ بڑا ہی لمبا ٹاپک ہے. میں ذاتی پہ جانے سے پہلے ہم جو ہے نا مشرقی اور مغربی معاشرے کے ایک فرق بیان کر رہے تھے. تو یہ لازمی بات ہے، جب میں نے آپ کو مدر فادر ڈے کی بات کی، اس میں یہ باقی بہت لمبا ٹاپک ہے، اس پہ پھر کبھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ تو قطعی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. سر ہمارے معاشرے ہمارے لیے دیکھیے تو سر یہ معذرت کے ساتھ میں نے اس معاشرے کی فیملیوں کو ماں اور باپ کا عزت احترام کرتا ہوا بھی دیکھا ہے، کیئر کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اور ہم صرف بروکن فیملیز کو دیکھتے ہیں سڑک کے اوپر. آپ کی اپنی روڈ کے آپ کے آس پاس کتنی بے شمار لوگ رہتے ہیں جو اپنے ماں دیکھیے میں باپ کو آپ کو بہت بتاؤں، احترام جب کرتے ہیں. جب ایسی بات کی جاتی ہے تو معاشرے کی مجموعی صورتحال کا ذکر کیا جاتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہاں بھی بہت سے جو لوگ ہیں اپنے ماں باپ کی عزت و توقیر کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن مجموعی صورتحال کا یہ عالم ہے کہ پچھلے دنوں میں یہاں برطانیہ کے اندر دیکھ رہا تھا، ان کا 65% جو لوگ ہیں سنگل پیرنٹس ہیں یہاں پہ. پھر میں یہ سن کے پڑھ کے حیران ہو گیا کہ 84% جو لوگ جو ہیں وہ اب شادی میں بلیو نہیں کرتے. کہتے شادی کے بعد بڑی حیثل ہوتی ہے، اور اس طرح یہ ہے کہ جتنی دیر رہ لی اس کے بعد چھوڑ دیا تو وہ فرق نہیں پڑتا. اب حقیقت ہمارے لیے تو آپ دیکھیں نا، ہم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ مدر ڈے جو ہے ہمارے لیے تو ہر آنے والے دن کا ایک ایک لمحہ مدر ڈے اور فادر ڈے سے کچھ کم نہیں ہونا چاہیے. سر نہیں ہونا چاہیے، مگر کتنے لوگ خیال کرتے ہیں. نصیب کی گئی اپنے خدمت کو، ماں باپ کی خدمت کا نصب العین بنائے ہیں. نہیں سر. تعمیری اور ترقیاتی کاموں میں تو مغرب کی تقلید کر لیں بے شک، لیکن یہ ہے کہ اپنی آخر کو خراب کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سے کام یہ کر رہے ہیں، ہمیں وہ کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے. پھر قابل افسوس امر یہ ہے کہ اب تو پاکستان میں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ پاکستان میں بھی تیزی سے بڑھتے ہوئے اولڈ ہاؤس کا قیام جو ہے ہمارے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ بن گیا ہے. پرستی کی مشل جو آج ہم روشن کر رہے ہیں پاکستان میں، مستقبل میں اس کی تپش جو ہے جہنم کی آگ بن کر ابھرے گی، اور بالآخر اس میں ہم. قرآن پاک میں آپ میرا خیال ہے میرے کہیں سے گزرا، اور میں کوئی چیز کو غلط بیان نہیں کرنا چاہتی، زن زر اور زمین کو فتنہ قرار دیا ہے نا. اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ نظام فطرت ہے میری بہن، بلا شبہ بہترین اور لازوال تربیت گاہ جو ہے وہ بنیادی طور پر معاشرے کی اہم اکائی جو ہے وہ ماں ہی ہے، جہاں سے ہم نے اپنا پروگرام شروع کیا تھا. یعنی مادر پرستی اور پیشہ ورانہ تعلیم نے تربیت جیسے مقدس اکائی کو بھی ماند کر دیا ہے. اس بات کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اولاد جو ہے ماں باپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے. قرآن مجید میں تو بار بار والدین کے حقوق و فرائض پر روشنی ڈالی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی اس لطیف اور خوبصورت زندگی سے بھرپور نعمت کے حصول کے لیے پیغمبروں نے بھی اپنی التجا اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی ضرورت میں رکھی ہے. قرآن حکیم میں جا بجا والدین کی اولین ذمہ داری اولاد کی اچھی تربیت کا، یعنی اس کی تربیت کا زور دیا گیا ہے. اس لیے اولاد کا فرض اولین بھی یہی ہونا چاہیے کہ بوڑھے اور بیمار والدین کی خدمت کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنائیں. یہ جدید نفسا نفسی کے دور میں یہ طاغوتی قوتیں امت مسلمہ کے لیے جو فتنہ فساد برپا کر رہی ہیں، وہاں نسل نو کی اسلامی نہج پر بھی تربیت جو ہے ہنگامی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمارے لیے مشل راہ جو ہے حضرت ہمارے اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنہ ہے،
اور خاندان نبوت کے خانوادے تھے جو بلاشبہ اچھی تربیت کا عملی نمونہ تھے. تعلیم و تربیت کا انسانی زندگی میں چولی دامن کا ساتھ ہے. تو ترقی یافتہ فلائی ریاست اور سپر پاور امریکی معاشرے کا میں آپ کو ایک عجیب و غریب پہلو آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک ریاست میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ کر دیا. مقدمے کی تشہیر وہاں کے اخبارات اور میڈیا نے بہت کی. ماں نے مقدمے میں کہا کہ جی میرا بیٹا جو ہے گھر میں اس نے کتا پالا ہوا ہے اور روزانہ 3-4 گھنٹے سے زیادہ اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے. اسے نہلاتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، حتیٰ کہ اسے اپنے ساتھ سیر کے لیے بھی لے جاتا ہے. جبکہ میں اسی گھر میں اس کے ساتھ والے کمرے میں رہتی ہوں، لیکن میرا بیٹا میرے کمرے میں بھی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں آتا. اس لیے فادر عدالت کو چاہیے کہ میرے بیٹے کو روزانہ میرے کمرے میں 1 مرتبہ آنے کے لیے ضرور پابند کریں. اب دیکھیے، جب ماں نے مقدمہ کیا تو بیٹے نے بھی مقدمہ لڑنے کی تیاری کر لی. اب ماں بیٹے دونوں نے وکیل کر لیے، اخبارات میڈیا سامنے پہنچ گئے وہاں پہ. اب دونوں وکلاء جج کے سامنے پیش ہوئے اور کارروائی مکمل کرنے کے بعد فاضل جج نے جو فیصلہ سنایا وہ بھی سن لیں آپ. عدالت نے کہا، جج کہتا ہے جی عدالت آپ کے بیٹے کو آپ کے کمرے میں 5 منٹ کے لیے آنے پہ بھی مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ ملک کا قانون ہے کہ جب اولاد 18 سال کی ہو جائے تو اسے حق حاصل ہے کہ چاہے والدین کو کچھ ٹائم دے یا نہ دے. رہی بات کتے کی، تو کتے کے حقوق لازم ہیں جنہیں ادا کرنا آپ کے بیٹے پر ضروری ہے. البتہ ماں کو کوئی تکلیف ہے تو اسے چاہیے کہ حکومت سے رابطہ کرے. ادارے ہیں وہ اسے بوڑھوں کے قائم کردہ گھر میں لے جائیں گے، اولڈ ہاؤس میں لے جائیں گے اور وہاں پہ اس کی خبر گیری کریں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تو ایسے معاشرے کو، ایسی معاشرت میں بھی سے بھی پناہ مانگتا ہوں. سر اسی معاشرے میں رہے ہوئے آپ کے بچوں نے، کیونکہ آپ کی وائف کی تربیت بہت اچھی تھی، آپ کے بچے تو آپ کو کیئر کیے نا کیونکہ آپ کی وائف کی تربیت اچھی تھی. جی بالکل، اس میں کوئی ان شک بچوں نے اپنی ماں کو باقیوں کو کیئر کرتے ہوئے دیکھا تھا. میں آپ کے توسط سے ایک اور چیز بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے میں بتاؤں، نہیں ہم ماں کے کریکٹر کو ہائی لائٹ کیونکہ کر رہے ہیں. دیکھیے تربیت کا رفٹس ہو سکتی ہیں مگر ہم بچوں کے ساتھ ہر پرابلم کو ڈسکس نہیں کرتے. ہم یہی کہتے ہیں کہ بڑا ہے تمہارا، جاؤ جا کے سلام کر کے آؤ، ان کو کال کرو، عید آپ کی باتیں مبارک صحیح کہو، ہیں، لیکن میں آپ تمہاری سے ذمہ داری ہے اس کو سلام کرنا. ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دوں. میں بڑی واضح کیٹاگری کے لیے آپ سے میں آپ سے رکھتا ہوں. یقین کیجیے باخدا، میں کوئی لپ سروس نہیں کرنے لگا آپ کے سامنے، ابھی آپ کو صحیح بات بتانے لگا ہوں. میں جب خانہ کعبہ میں کام کر رہا تھا تو وہاں جب میں جو کچھ میں نے پڑھا، جو کچھ وہاں پہ سیکھا میں نے، تو مجھے تلقین کی گئی کہ رزق حلال پہ پوری توجہ رکھی جائے، رزق حلال پہ پوری توجہ رکھی جائے. ایگزیکٹلی. میں نے جب اس طرح ذکر کیا، وہاں پہ بہت بڑے عالم تھے، میں نے ان سے ذکر کیا. میں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا کہ مجھے جب انہوں نے کہا کہ رزق حلال کی طرف توجہ دیا کریں، تو میں نے کہا کہ حضرت میں تو خانہ کعبہ میں کام کرتا ہوں اور یہاں پہ جو تنخواہ ملتی ہے وہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ حلال ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہی ایک فرق ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ مثال کے طور پہ کسی وہاں پہ جو گلی محلے میں دکانیں ہوتی ہیں نا، بکالا کہا جاتا ہے. کہتے ہیں آپ بکالے میں جاتے ہیں، باہر انگور لگا ہوا ہے، آپ انگور خریدنا چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں خریدنے سے پہلے ایک دانہ منہ میں ڈال لیتے ہیں. آپ نے دانہ منہ میں ڈال لیا، چاہے جا کے آپ اندر دکاندار کو بتا دیں کہ آپ نے اس کا ایک دانہ کھایا ہے، لیکن آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے سانسیں بچا کے رکھی ہوں گی کہ آپ دکاندار کو بتا سکیں گے. پھر جب آپ نے ایک دانہ اس کے بغیر پوچھے کھا لیا آپ نے، تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ 100 من دودھ، جو کہ دودھ بڑی مطہر اور پاک چیز ہے، اس کے اندر کوئی غلط کا چینٹا ایک ڈال دیا جائے تو سارا دودھ نجس ہو جاتا ہے. یہ ہے رزق حلال. آپ یقین کیجیے آپ کہ نے یہ بات کہی ہے، میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر آپ کعبہ شریف میں بھی جاب کرتے ہیں تو جو ذمہ داری ہے، یعنی جس انسان کی جو جاب ہے وہ اپنی جاب کو ایمانداری سے کرے. جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں اگر اس نے پراپر طریقے سے پوری نہیں کی اور اس نے تنخواہ لی ہے تو اس کا مطلب اس نے ہیر پھیر کیا. اس میں کوئی شک نہیں، بالکل درست کہا. آپ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، آپ یقین کیجیے، آپ رزق حلال کما کے لائیں گھر میں، یہ بہت ضرورت. آپ کے توسط سے میں تمام کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رزق حلال کمانا بہت ضروری ہے آپ کی اولاد کی صحیح تربیت کے لیے. باقی تربیت آپ رزق حلال کما کے لائیں، باقی تربیت کے اللہ کے ہاں، اللہ کا حضور جھک جائیں. آپ اپنے گھر میں جو ہے اچھی عادات رکھیں. چلیے ٹھیک سر. مجھے جو فکر ہے یہ کہ ہمارے ملک کی بیشتر آبادی جو ہے بزرگوں پر مشتمل ہے، جو ہمارے لیے یقیناً بڑا قیمتی اثاثہ ہے.
ان کی قدر و منزلت ہمارے علاوہ حکومت وقت کی بھی یعنی ذمہ داری میں شامل ہونا چاہیے. اس ناتواں عمر میں آپ دیکھیے نا جتنا ہی بیماریاں اور حملہ آور ہو رہی ہیں، ان کے علاج معالجے پر ایک کثیر رقم خرچ ہو جاتی ہے جو ان کے پاس ہوتی بھی نہیں ہے، اور بعض علاج کے ہاتھوں مر جاتے ہیں. ادویات کی اور مہنگائی اور دوسری چیزوں کی مہنگائی، یعنی کثیر رقم کا خرچ ہو جانا بھوک اور افلاس نظاری کے سوا کچھ نہیں ہے میری بہن. اس لیے میں آپ کے توسط سے، اپنی حکومت سے اور جن کے اعلی ذمہ دار ہیں ان سے بھی میں ہمدردانہ طور پر درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم جو بزرگ، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے دکھوں پر مرہم رکھتے ہوئے ان کا مداوع ضرور کریں. یہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے میڈیکل کارڈ جاری کر دیے ہیں، لیکن وہ صرف کہنے کی حد تک جاری ہوئے ہیں. ترقی یافتہ دنیا تو اپنی آبادی کو کنٹرول کرنے میں ایک اہم پیش رفت کی ہے. یہاں میں چین میں ہونے والی آبادی کی روک تھام کے لیے اقدامات کا ذکر نہ کروں تو بڑی ناانصافی ہوگی، کہ چین میں قانون پاس کیا گیا ہے کہ شادی کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت حاصل کرنا، اس کے بعد بچے کی پیدائش کی اجازت غیر ضروری جز قرار دیا گیا ہے. وہاں دو بچوں سے زیادہ پیدائش جو ہے غیر قانونی جرم قرار دیا گیا ہے، حدود کا تعین کر دیا گیا ہے. لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا. ہمارے ملک میں شاید یہ چیز جائز بھی نہ ہو اور جاری بھی نہ ہو سکے، حد بھی جاری نہ ہو سکے، لیکن جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں کم از کم میں اس کی طرف سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمدردانہ طور پہ غور کریں کہ ہمارے ملک کے جو غریب طبقہ ہے وہ صرف پس نہیں گیا بلکہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میں پچھلے دنوں ایک خبر پڑھ رہا تھا، مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ بجلی بڑی وافر ہمارے پاس ہو گئی ہے، پہلے بجلی کا بڑا قحط پڑا ہوا تھا، تو پتا چلا کہ بجلی وافر نہیں ہو گئی، کئی لاکھ گھروں نے اپنی بجلی کا کنیکشن کٹوا دیا ہے کہ ان کے پاس بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کئی لاکھ گھروں میں ایسا ہو گیا. اب اب دیکھیے یہ معاملہ ہو گیا. اب وہاں پہ جب غربت بھی ہو، بچوں کی تربیت کا مسئلہ بھی ہو، تو آپ سوچیے وہاں پہ. اب یہاں بھی آپ کی بات درست ہے، مہنگائی ہر جگہ ہوئی ہے، مغرب میں بھی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ مغرب میں کم از کم معاش کا جو معاملہ ہے وہ اتنا دگرگو نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے. اور لیکن میں کہتا ہوں اب بچوں کی ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کے شب و روز کے اوپر پوری توجہ دیں، ان کی عادات کو دیکھیں. جب بچے پرائمری اسکول سے ہائی اسکول کی طرف جانے والے ہوتے ہیں تو وہ وقت ہوتا ہے کہ ان پر توجہ دی جائے. آپ فوری طور پہ بچوں یہ نوٹس لیں بچے کہ آپ کا بچہ جو ہے کمرے میں اتنا وقت کیوں گزار رہا ہے، اکیلے میں بچہ اکیلا کیوں رہنا چاہتا ہے کمرے کے اگر آپ اندر. کا بچہ بہت خوش ہے اس کو بھی نوٹس دیں، ہو سکتا ہے وہ ڈرگز ایسی دوائیں جو ہائی کر دوسری بات دیتی یہ ہیں. ہے کہ بچے کو یعنی اگر ڈیووٹ یور سیلف فار یور کڈس. گھر میں اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتا ہے تو اس کا بھی فوری نوٹس لیں آپ. اس کا فوری نوٹس لیں کہ وہ کیوں اکیلا رہنا چاہتا ہے. پھر اپنے گھر کے اس معاملے کی طرف دیکھیں کہ گھر میں کیا چیزیں مس تو نہیں ہو رہی، کوئی آپ کے پیسے تو نہیں کہیں غائب ہو رہے، مطلب ہے کون کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ دوستی ہو، بہت اچھی دوستی ہو آپ کے بچوں کے ساتھ. بچے اگر آپ کو دوست مان لیں گے تو جس طرح دوستوں میں فری ہوتے ہیں اس طرح آپ فری ہوں گے، پھر آپ کی جو نصیحت ہوگی نا اس کو وہ دوستی میں سمجھ بھی لیں گے، اس پہ عمل بھی کریں گے. اگر انہیں دوست بن کے سمجھایا جائے کہ کیا برا ہے کیا اچھا ہے تو وہ سمجھتے ہیں اس معاملے کو. یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہم بچوں کو دوست بن جائیں. آخر ہماری یہ دولت ہے، ہماری یہ پراپرٹی ہے، ہمیں ان بچوں کی طرف غور کرنا چاہیے. مطلب کہ بھائی ہماری بچیاں اور بچے جو ہیں انہیں بھی ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہماری بچیوں کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. جس طرح مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بچوں کی تربیت، بچیوں کی طرف غور کریں، جی بچیوں کی تربیت زیادہ کریں، بچیوں پہ کنٹرول کریں، بچیوں کو نگرانی میں رکھیں، سخت نگرانی میں رکھیں، بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، بچے تو گھوڑے ہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں. یہ بڑی ہی غلط بات ہے، یہ خود کو برباد کرنے والی بات ہے جو ماں باپ یہ سوچتے ہیں. اپنے بچوں کی بھی تربیت ویسی ہی اشد ضروری ہے جس طرح بچیوں کی تربیت ضروری ہے. یہ آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز. اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں گے کہ آپ کو اولاد جیسے دولت دی تھی آپ نے وہ کہاں کی، ان کا کیا کیا آپ نے، ان کی تربیت کیسے کی آپ نے. اس کی تربیت، بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے کہ پہلے آپ خود اچھے ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں اگر میں سگریٹ پیتا ہوں میں تو میں اپنے بچوں کو کیسے منع کروں گا کہ وہ سگریٹ نہ پئیں. اور سگریٹ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کے گھر میں ڈرگ لانے کا پہلا ذریعہ بنتی ہے. یعنی سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ پیتے پیتے کوئی پتہ نہیں کب جو ہے ڈرگ آپ کے گھر میں آ جائے. پھر یہاں کے جو اسکول ہیں، جہاں پہ اسکول میں آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو سختی سے یعنی استاد کی ضرورت نہیں ہے کہ بچوں کو ڈانٹ بھی سکے یا کچھ کہہ بھی سکے، بچے فری ہیں اس معاملے میں. یہاں پہ بیشتر شکایات جو ہیں استادوں کی ہیں کہ بچے ان کے گلے پڑ جاتے ہیں، بچے انہیں دھمکیاں دیتے ہیں باقاعدہ طور کے.
کہ ہمارے امتحانات میں اگر آپ نے ہمیں اچھے مارکس نہ دیے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، نمٹ لیں گے، میرا بھائی فلاں بہت ہے، میرا شکریہ بھائی سر، مگر اس میں بس میں تو لب لباب، آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، مگر لب لباب تو یہ ہے، ابھی آپ نے یہ لفظ کہا کہ بالکل جی ماں کو بیٹا اور بیٹی دونوں پہ ایک جیسی نظر رکھنی چاہیے، مگر بیٹی کی تربیت کے اوپر خاص طور پہ توجہ دی جاتی ہے، تو اس لیے کہ وہ کل کی ماں ہے، قرآن پاک کی تعلیم کے لحاظ سے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میری ویلیوز کیا ہیں، اور ماں باپ ہی بنیادی طور پہ رول ماڈلز ہوتے ہیں. دیز آر دا پیرنٹس. آج آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ بڑوں کی عزت نہ کرو، تو کل کلاں کو انہوں نے ایگزیکٹلی وہی چیزیں میرے اور آپ کے ساتھ کرنی ہیں جو بڑے جب ہم ہو جائیں گے. چلیے ایک اچھی سی چیز آپ کے ساتھ شروع کرتی ہوں ماؤں کے حوالے سے. یہ ماں جو ہے نا، ایثار اور قربانی کا نام ہے. وہ سمیع بھائی ایک ماں تھی نا، تو وہ بچہ اس ماحول میں تھا، بڑا اچھا بچہ تھا، تو بچہ اسی ماحول میں تھا، تو خیر وہ اولڈ ہوم میں ماں کو چھوڑ دیا. مگر بچے کی خوبصورتی یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کو ہر ویک وزٹ کیا کرتا تھا، کبھی ایک بار، کبھی ہفتے میں 2 بار بھی وزٹ کر لیتا. یعنی بیٹا اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے لازمی جاتے تھے. یہ معاملہ گزرتا رہا. پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ اولڈ ہاؤس سے اس بچے کو فون آیا کہ تمہاری ماں آخری دم کے اوپر ہے، تو ویک ڈیز کے بیچ میں نا، تو تم آؤ. خیر یہ بچہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے گیا، اور ماں کی طبیعت بڑی اکھڑی اکھڑی سانسیں تھیں. تو ماں نے اسے کہا کہ بیٹے نے ماں سے کہا کہ ماں، ایسے ہاتھ پکڑ کے نا، کہ ماں مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو ماں نے نیم وا آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، کہتا بیٹا یہاں پہ مجھے تو دھوپ اور سردی اور گرمی کی عادت پڑ گئی ہے، مگر اس اولڈ ہوم میں نا ایک ایئر کنڈیشنر لگوا دینا، اور سردیوں میں ٹھنڈ بہت آتی ہے، اس کی کھڑکیاں اکثر ٹوٹی ہوئی ہیں، تو اس کی کھڑکیوں، بچے کے پاس پیسہ تھا، سب کچھ تھا، اچھی نوکری تھی، سب کچھ تھا، فیملی تھی، اپنی ماں کو ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ دیکھنے بھی آتا تھا. تو مگر بیٹا اس کی شیشے بھی چینج کروا دینا. اور یہی 1-2 چیزیں اس نے کی. تو بیٹے نے نا ماں کے ایسے ہاتھ کو پکڑ کے کہا کہ ماں تمہاری طبیعت اچھی نہیں ہے، سانس تمہیں آ نہیں رہی، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں اس ڈسکمفرٹ سے نکال سکوں. تمہیں اس اولڈ ہوم کی پڑی ہوئی ہے کہ اے سی لگوا دینا، شیشے ریپیئر کروا دینا. ماں کہنے لگی کہ بیٹا میں تمہاری زندگی کی مصروفیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں، مجھے تو سردی اور گرمی کی عادت ہو گئی تھی، میں نے تو یہاں وقت گزار لیا. تمہارا میری عمر تک آتے ہوئے زندگی اور دنیا بہت مصروف ہو جائے گی، اور کل کلاں کو تم نے بھی اسی اولڈ ہوم میں آنا ہے، کیونکہ تمہارے بچے اور بھی زیادہ مصروف ہوں گے، ان کے پاس تو آج ہی ٹائم نہیں ہے، مگر میں نے تم کو بڑے ناز و نیم سے پالا ہے، تو بیشتر اس کے کہ وہ دن آئے. آج تم صاحب حیثیت بھی ہو، اس پوزیشن میں بھی ہو، تو اس کو ٹھیک کرا سکتے ہو. تو میں نے صرف تم کو یہ جگہ بتا دی ہے کہ یہاں پہ کیا کمیاں ہیں، ان کو ریپیئر کرا دینا، کیونکہ کل تم نے بھی یہیں پہ آنا ہے. یہیں پہ میں پروگرام کا اختتام کرتی ہوں، مگر میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں. میرا خیال ہے ہر چیز کی ذمہ داری ماں پہ جاتی ہے. اگر میرے گھر میں ناجائز آمدن آتی ہے تو عورت رسپانسبل ہے. اگر بچوں کو ڈسرسپیکٹ سکھائی جاتی ہے تو عورت ذمہ دار ہے. آپ کا یا میرے بڑوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو بھی رشتہ دار ہوں ان سے اگر میری خفگی ہے تو مگر میں اپنے بچے سے اس چیز کو شیئر نہ کروں. اس کی ذمہ داری ہو عید پہ، شب رات پہ اپنے بڑوں کو کال کرنا ہے، آپ نے سلام کرنا ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے تو خاندان میں لیس فارچونیٹ بھی ہوتے ہیں، یہ ماں کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے بچے کو کہو خود ان کے سامنے، مگر کسی کو کمی کا احساس نہ ہو، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوائیے، مگر تباخر یعنی فخر کا عنصر اس میں نہیں ہونا چاہیے. وی شیئر. اور میں جس سسٹم میں رہتی ہوں نا،
بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ سسٹم میں یہ برائی ہیں، برائیاں بے شمار برائیاں، ہمیں خود کتنی برائیاں. آپ یقین کیجئے گا یہاں کے اداروں کے پڑھے ہوئے بچے جب وہ سیٹلڈ ہوتے ہیں وہ یونیورسٹیز کو لاکھوں ڈالر کی ڈونیشنز دیتے ہیں فار ریسرچ، ہاسپٹلس کو چھپے ہاتھوں سے دیتے ہیں. اللہ کرے میں اور آپ ان کی ویک پوائنٹس کا ذکر کرنے کے بجائے ان کی ان اسٹرینتھس کا ذکر کر دیں. اور یہ حصہ تو میرے قرآن نے مجھے دیا تھا، ہم ان کو امپلیمنٹ کر سکیں. سمیع بھائی آج مجھے لگا جیسے کئی جگہوں کے اوپر نا میں یہ سمجھتی ہوں کہ لبرل سوچ ہونی چاہیے، مگر کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کے اس کو بھی اپنانا چاہیں اور کسی کی غلط چیز کو دیکھ کے اپنے میں سے اس کو نکالنا چاہیں. میرے سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو مجھے کیجیے معاف. مجھے پتہ ہے ایسے پروگرام اچھے نہیں لگا کرتے ہوتے. سمیع بھائی کی ٹی آر پی کم ہو جانی ہے. میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اسلامی اقدار سے زیادہ لبرل اور کوئی چیزیں نہیں ہیں. مگر سر ہم نے ہر چیز کو ٹف کر لیا نا. میں تو یہ کہتی ہوں اگر آپ میوزک کی بات کرتے ہیں، ہوا میوزک ہے، سمندر میوزک ہے، میرا ہارٹ بیٹ از اے میوزک. ہاں وہاں پہ فحش اور اچھے کا چناؤ میری ذمہ داری ہے. ہمیں ہر چیز کو، وہ کہتے ہیں نا جب آپ کسی چیز سے بہت روکتے ہیں نا تو وہ آتش فشاں پہاڑ کی طرح اندر سارا کا سارا گرمی جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے اور پھر بچے وہ والے غلط سمت پہ چل پڑتے ہیں. بہرحال اٹس اے ویری واسٹ ٹاپک. خوش رہیے، آباد رہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام ملنے تک اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر. سمیع بھائی آج کا پروگرام کرنے کے بعد نا میں خود ایک خلش میں مبتلا ہوں، مگر اللہ مجھے معاف کرے. آپ بڑے ہیں، آپ سے سیکھنا بھی چاہتی ہوں، سمجھنا بھی چاہتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ایسی باتیں بعض اوقات ہمارے ویورز کو، لسنرز کو اچھی نہیں لگتی، مگر میں نے آپ کو سوچ دے دی. اجازت دیجیے گا. آئی لو یو. پاکستان زندہ باد اینڈ کینیڈا پائندہ باد. بہت شکریہ.